اس رکوع میں اللہ تعالیٰ قرض اور لین دین کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص میعاد کے لیے قرض کا لین دین، تجارتی لین دین کے معاملات میں تحریری معاہدہ لکھنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور اس تحریر پر شہادت ثبت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات درست رہ سکیں اور کسی جھگڑے کی نوبت نہ آنے پائے۔ مستقبل کے پیش نظر تحریری معاملات معاشرے میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور معاشرہ عدم توازن کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی مقدمے بازیاں ہوتی ہیں۔ تحریر کے ساتھ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ دوسری طرف گواہوں کے لیے بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ گواہی کے لیے پس وہ پیش نہ کریں کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ قرض یا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، تحریر لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معاملہ دست بدست کا ہو تو پھر تحریر کی ضرورت نہیں۔ کاتب اور گواہ انصاف سے کام لیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر 2 مرد گواہ نہ مل سکے تو ایک مرد گواہ کے بدلے 2 عورتیں گواہ ہو جائیں، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے۔ اگر سفر کی حالت ہو اور خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں مل سکے تو اس صورت میں رہن بالقبض کا معاملہ کرے، اور جس کے پاس یہ امانت یا رہن رکھی جائے وہ اس کو دیانتداری سے واپس کرے۔ رہن کے سلسلے میں یہ بات بھی ہے کہ دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن کے لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ البتہ اگر جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری وغیرہ کے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس چارے کا معاوضہ ہے جو وہ اس جانور کو کھلاتا ہے۔ آخر میں فرمایا، گواہوں کی گواہی ہرگز نہیں چھپانا چاہیے ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 284 سے 286۔ خاتمہ سورہ بقرہ اور دین حق کے اعتقاد کا اعادہ۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ ہر سورہ کے آخر میں اس کا اصل مضمون دہرایا جاتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں جن بنیادی باتوں کو پیش کیا گیا تھا، اس طرح خاتمہ کلام کے وقت ان تمام اصولی باتوں کو بیان کر دیا گیا جس پر اسلام کی تعلیمات کا انحصار ہے۔ اگر اللہ کی آیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پوری آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی بات ایسی مل جائے گی جس سے اس پوری آیت کا نفس مضمون واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف احکامات اور ہدایات کے درمیان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ انسان کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے۔ اس سورہ کے آخر میں زیادہ تر مالی معاملات زیر بحث آئے ہیں جن کی تفصیل گزشتہ رکوعوں میں گزر چکی۔ آخر میں ارشاد ہے کہ یہ سب مال و زر، زمین و آسمان اور ساری کائنات کی چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ اگر تم اس کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا طلبی کی خاطر کچھ خرچ کرو گے تو تمہارا نہ کوئی احسان ہے اور نہ اس سے تمہارے مال میں کچھ کمی آئے گی۔ وہ تمہارے ظاہر اور باطن اور ہر شے کا محاسبہ کرے گا۔ نجات اور عذاب کا آخری فیصلہ بھی اسی کا ہے۔
وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جس طرح دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جزا اور سزا اس کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ اگر کسی نے نیکی کی تو اس سے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اگر کسی نے برائی کی تو اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا۔ ان باتوں کی روشنی میں دعا کرنے کی تلقین بھی ہے، جو نفس مضمون سے واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ اس میں 20 رکوعات ہیں، 200 آیات ہیں۔ نزولی اعتبار سے 89 نمبر پر ہے، اور ترتیبی اعتبار سے تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ اس کے بارے میں جو حدیث میں اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس صحیح مسلم میں 1874 پر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 سائبان یا 2 بادل ہوں گے، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اسے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ سورہ آل عمران میں آل عمران کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی آل عمران رکھا گیا۔ سورہ البقرہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے حالات پر تبصرہ تھا۔ یہاں خطاب عمومی طور پر اہل کتاب کی طرف ہے، اور اہل ایمان کو حکیمانہ انداز میں تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان برائیوں سے دور رہیں جن میں یہ سب گروہ مبتلا تھے۔ اس صورت میں جن مضامین اور موضوعات کو لیا گیا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو سمجھایا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایک ہی مقصد لے کر تشریف لائے۔ اس سلسلہ کی کڑی یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس دین سے ہٹ کر جو راستے بھی اختیار کیے جائیں گے یا دیگر نظریات کو اپنایا جائے گا، وہ ان کتب کی روح سے سب غلط راہیں ہیں۔ لہٰذا اس سچائی اور صداقت کو قبول کرو جس کا تم خود اقرار کرتے ہو، اور ان گمراہیوں سے دور رہو جن پر بنی اسرائیل اور دوسرے اہل کتاب مبتلا رہ کر تباہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دیے گئے۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا تھا، ان کو بھی خاص طور پر تلقین اور تذکیر کے ذریعے ان برائیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جن میں پہلی امتیں مبتلا رہیں، اور ان کو اپنی نئی حیثیت یعنی خیر امت کے لقب سے نوازا گیا، اور دنیا اور آخرت کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔ اس سورہ کے آخر میں ان تمام واقعات کے اسباب و نتائج پر تفصیل سے تبصرہ کیا گیا ہے جو اہل ایمان کو غزوہ بدر 2 ہجری اور غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آئے، اور ان کو بتایا گیا کہ ایک مسلح جماعت اور خیر امت ہونے کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں کس طرح رہیں، اور منافقین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے جو ان کے اور اللہ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کے مضامین اور مرکزی موضوع قریب یکساں ہے، اور ان میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے۔ انسان سازی ہو یا جماعتوں اور گروہوں کے اعتبار سے ان کی اصلاح اور تربیت، اس غرض کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ ان صورتوں میں سمجھایا گیا ہے۔ پہلے رکوع کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9، اس میں جو محکمات اور متشابہات کے بارے میں اہل ایمان کا رویہ تھا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں عیسائیوں کے عقیدے کا
رد کیا گیا جس میں یہ گروہ مبتلا تھے۔ نمبر 1 یہ کہ تسلیت یعنی خدا، عیسیٰ اور روح القدس تینوں مل کر خدا بنتے ہیں۔ دوسرا، مسیح خدا ہے، وہ انسان کی شکل میں آیا ہے۔ تیسرا یہ کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کو ایک وفد آیا۔ یہ گروہ ان باتوں کا قائل تھا، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ساتھ ان باتوں کی تردید فرمائی۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں اور ان میں انہی امور کی بحث کی گئی۔ پھر فرمایا، ہر زمانے کے حالات کے مطابق اللہ نے رسول بھیجے اور ان کو ایسی ہدایات دیں جن سے حق اور باطل، حرام و حلال، جھوٹ اور سچ میں فرق معلوم ہو جائے۔ جو لوگ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ اللہ کی آیات ہیں اور اللہ ہی نے یہ سب کچھ ہمارے لیے نازل کیا ہے، ان کا انکار کر دیں اور ان کے مطابق اپنی عملی زندگی کو استوار نہ کریں، تو ایسے گروہ یقیناً سزا کے مستحق ہوں گے۔ دنیا میں ان کو امن و سکون میسر نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات اور اپنی آیات کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتب میں 2 طرح کی آیات ملتی ہیں۔ ایک وہ جن کا مفہوم معلوم اور واضح ہوتا ہے، ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں، یعنی کہ پکی اور پختہ۔ یہ حقیقت میں تمام تعلیمات کا خلاصہ اور اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں تعویلات کی گنجائش نہیں ہوتی، جن میں دین کی بنیادی باتیں، عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، امر و نہی کے جملہ احکامات ملیں گے۔ جو راہ راست پر چلنے کی تمنا رکھتے ہیں وہ انہی پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کی عملی زندگی کے تقاضے اور توجہ کا مرکز یہی آیات ہیں۔ دوسری قسم کی آیات متشابہات ہیں، یعنی جن کے مفہوم و مطالب معلوم کرنے میں کچھ شبہ واقع ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی راستہ یا نظریہ تجویز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کی حیثیت معلوم کی جائے، اس کا آغاز اور انجام معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرے بنیادی امور سے بعض امور ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہری حواس سے ہے اور بعض کا تعلق حواس اور ماورا ہے۔ دین و مذہب کی بنیاد جن امور پر ہے ان میں عقائد کا تعلق انہی امور میں سے ہے، اور اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن ظاہری حواس سے ماورا ہے۔ ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسری قسم کی آیات متشابہات کو پہلی قسم کی آیات کی روشنی میں دیکھے اور جو مفہوم یا مطالب ان کے خلاف ہوں ان کو ترک کر دے۔ اگر کوشش کے باوجود مفہوم صاف نہ ہو سکے تو پھر معنی تلاش کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے علم اور تجربے کے اعتبار سے ہماداں نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا پورا احاطہ کر سکے۔ اس میں اپنے علم کا قصور تصور کرے اور اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف متشابہات کے پیچھے پڑا رہے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اہل علم اور علماء دین سے ان باتوں کی حکمت اور مفہوم معلوم کرے۔ ایک سلیم الفطرت انسان کو محکم آیات سے یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے دل میں متشابہات کوئی خلجان پیدا نہیں کر سکتے، وہ اس کے ظاہری اور سیدھے مفہوم کو لے لیتا ہے اور اس میں کھوج لگانے یا موشگافیاں کرنے کی عادت نہیں ہوتی اس میں۔ وہ حقیقت میں اقرار کے بعد عملی زندگی میں کام آنے والی باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ جو لوگ عمل سے دور رہتے ہیں وہی دراصل تعویلات اور ہیلوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایسے میں افراد نہ دنیا میں فلاح پاتے اور نہ آخرت کی حقیقی راحت کے مستحق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل مند صاحب علم اور سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد ہی صحیح راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پہ لگا چکا ہے تو پھر ہمیں کجی سے بچا۔ تو ایک روز سب کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھ تھی اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا۔ اگلے رکوع کی آیت نمبر 2 سے
دوسرے رکوع کو آیت نمبر 10 سے 20 تک دیکھتے ہیں۔ اس میں دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور منکرین حق کا انجام حسرت ناک ہوگا، اس کے بارے میں تفسیر ہے۔ اس رکوع میں مسلم اور کافر کے رویے پر اس وقت کے حالات اور گزشتہ قوموں کی تاریخ سے اجتہاد کیا گیا اور کفار اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح کفر اور شرک کی سزا اسے قدیم قوموں میں نہ بچ سکیں، جس طرح کفر اور شرک کی سزا سے قدیم قومیں نہیں بچ سکیں، اس طرح تم بھی اس سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ فرعون اور اس کے قبل گروہوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سخت سزا دی گئی، لہٰذا گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرو۔ آگے پیش گوئی کی گئی ہے کہ تمام کافر اور مشرک عنقریب مغلوب ہوں گے اور مسلمانوں سے شکست کھائیں گے۔ پھر جنگ بدر میں مسلمانوں کو جس طرح فتح نصیب ہوئی، اس واقعے سے حق و باطل میں فرق سمجھایا گیا کہ اللہ نے قلت تعداد و ساز و سامان کے باوجود مسلمانوں کو فتح دی، اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ مسلمان ہر وقت ہر مشکل میں بس اللہ پر پورا توکل کریں اور بھروسہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسانوں کے لیے مرغوب اشیاء، مال و دولت، بال بچے، کھیتی باڑی میں کشش رکھی گئی ہے، لیکن یہ سب سامان دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے۔ اس دنیا سے کوچ کرنے کے ساتھ ہی ان سب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دنیاوی زندگی کے لیے یہ ناگزیر چیزیں ہیں، لیکن زندگی کا مقصد اگر ایسی ہی چیزیں بن جائیں تو وہ انسان آخرت کی اصل اور دائمی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان ان چیزوں سے صرف اتنا ہی فائدہ اٹھائے جتنا کہ دنیا میں ناگزیر ہے اور اصل زندگی میں تقوی اختیار کرے، تو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہت کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ متقی لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں بدست دعا رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ آزمائش کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہ زبان اور دل اور نیت کے سچے ہوتے ہیں، ان میں منافقت نہیں پائی جاتی۔ بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں کے باوجود اللہ کی راہ میں جمے رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، پچھلی رات کے حصے میں اللہ کے حضور اپنی گناہوں اور اپنی خطاؤں کی معافی کے طلبگار رہتے ہیں اور عبادت گزار بندے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی افراد کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کائنات اسی کے حکم کی تابع ہے۔ جس طرح تمام کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک اور حقیقی معبود سمجھے اور اس کے سچے پیغمبروں نے جس ہدایت نامہ یعنی قرآن پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی نظام میں فکر اور عمل کا نام اسلام ہے، یعنی جس طرح پوری کائنات اور اس کی اشیاء اللہ کے حکموں کی تابع ہیں، وہ اپنا اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اسی طرح انسان بھی اس کائنات کے ایک جز کی حیثیت سے کل کے ساتھ ویسا ہی مطیع رویہ اختیار کرے، تو پھر کسی قسم کا فتنہ فساد دنیا میں برپا نہیں ہوگا۔ اسلام پوری کائنات کا دین ہے۔ ہر زمانے میں جتنے بھی پیغمبر اور نیک لوگ آئے، انہوں نے اسی دین یعنی اسلام کی طرف ہی دنیا کو بلایا، تاکہ دنیا میں افراط و تفریط اور بے اعتدالیوں سے جو فتنہ برپا ہو چکا ہے، اس میں توازن قائم ہو سکے۔ آخر میں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، نہ کہ جس کا تم دعویٰ کرتے۔ اس کے بعد مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، اور اگر تم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو ہمارا کام صرف اللہ کا احکام پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر ایک کے ظاہری اور باطنی حالات کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں
اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 21۔ اگلا رکوع آیت نمبر 21 سے 30 تک۔ اس میں علماء یہود کا کردار اور ان کے انکار کا انجام بتایا گیا۔ اس رکوع میں یہود و نصارہ اور کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منکر ہو کر پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں سے مقابلہ کرنا اور انصاف کی بات کرنے والوں سے جھگڑا کرنا اور انہیں قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ان کو قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ یہ کتاب تمہاری کتب کی دی ہوئی بشارتوں پر مبنی ہے اور تمہارے اختلافات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والی ہے، تو ان کے بعض عالم یہود و نصارہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی دعوت دراصل وہی دعوت ہے جو تورات اور انجیل کی تھی، لیکن یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق اپنی ہی کتاب کے احکام سے منہ پھیرتے ہیں اور اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہماری فلاں سے نسبت ہے، ہمیں دوزخ کی سزا نہیں مل سکتی، اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو چند دن کے لیے، پھر سیدھے جنت میں ہی جائیں گے۔ ایسے ہی خیالات سے وہ گناہ کرنے میں جری ہو گئے ہیں اور ہر سچے اور نیکوکار کو جھٹلا کر قتل کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے ہولناک نتائج کی طرف انہیں متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کو اقتدار حکومت پر دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندوں کی فکر و فاقہ اور ابتلاء و آزمائش کی زندگیاں انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ حکومت اور اقتدار، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں یہ دعا انسان کو بتا رہی ہے کہ تمام کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جو اس کو بھول کر اپنی خواہشات کا بندہ بنے گا تو اس کے اقتدار اور عزت کی حیثیت چلتی پھرتی چھاؤں سے زیادہ نہیں ہے۔ زندگی ہمیشہ اور یکساں رہنے والی نہیں ہے۔ آج اگر سختی ہے تو کل نرمی بھی ہوگی۔ یہ سب کچھ اسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہر طرح کی حکومت اور اقتدار اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دوستی ظاہری طور پر یا در پردہ کرنا ٹھیک نہیں، یہ غداری ہے۔ وہ اس دوستی کے پردے میں مسلمانوں میں اختلافات پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کر کے ایک دوسرے کو لڑائیں گے۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی باز پرس سے کسی حال میں بچ نہیں سکیں گے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی اپنے دل کی بات لوگوں سے چھپا لے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کی ہر شے پر حاوی ہے، وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص کی نیکی اور بدی کا حساب اس کے سامنے آ جائے گا، اور وہ دن فیصلے کا ہوگا اور سخت عذاب کا ہوگا۔ آیت نمبر 31۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے اور حضرت مریم کے گھرانے کے حالات پیش کیے گئے۔ آیت نمبر 31 سے 41۔ یہاں سے جو سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی پیروی یا دوسرے نظریات سے دل و جان سے وابستگی سراسر ایمان کے منافی ہے۔ کامل اور حقیقی ایمان اس شخص کا ہے جو ہر آن اور ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لائی ہوئی روشنی کو اپنی پوری زندگی میں مشعل راہ بنائے گا۔
اور یہی بات محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اس محبت کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اس وقت کے یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ اس رکوع میں یہ بتا دیا گیا کہ جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا وہ کسی حال میں بھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ آگے عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کر دی گئی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بندہ اور رسول ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا اور اللہ کے کاموں میں شریک تصور کرتے تھے۔ یہاں اس سلسلہ کلام میں ان کی اس بنیادی غلطی کو دور کیا گیا اور بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران سب کے سب منتخب انسان تھے، ایک نسل کے بعد دوسری سے پیدا ہوئے۔ ان میں یہی خصوصیت تھی کہ اللہ نے ان کو انسانوں ہی کی اصلاح کے لیے منتخب کیا۔ پھر عمران کی بیوی کا ذکر ہے جس نے اپنے زمانے کے رواج کے مطابق اپنے بچے کی نظر مانی کہ جو بچہ ہوگا وہ اسے اللہ کے نام پر آزاد کر دے گی اور وہ ہر وقت عبادت اور کلیسا کی خدمت میں رہے گا، اور دعا بھی مانگی۔ لیکن اس کی امید کے برعکس اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے کہا، اے اللہ، میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑکی کئی لڑکوں سے بڑھ کر برکت والی ہے، تجھے کیا معلوم کہ اس کے بطن سے بڑی عزت والا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کا نام مریم رکھا۔ پھر جب حضرت مریم کو بیت المقدس کی عبادت گاہ ہیکل میں داخل کیا گیا تو وہ شب و روز کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نگران تھے۔ انہوں نے حضرت مریم جیسی نیک، صالح اور باکرامت لڑکی کو دیکھ کر دعا کی کہ اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد سے نوازے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی بانجھ تھی، خود بوڑھے ہو چکے تھے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اب کوئی بھی اس نبوت کے علم کا وارث نہیں تھا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا کوئی وارث ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہوا کہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی غلطی واضح کی جائے جس کی روح سے وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا و الہ سمجھتے تھے۔ جس طرح معجزانہ طریقے پر حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی، اس سے چند ماہ پہلے دوسری طرح کے معجزانہ طریقے پر حضرت زکریا کے ہاں آخری عمر میں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ اس ولادت نے ان کو الہ نہیں بنایا، تو حضرت مسیح علیہ السلام صرف اپنی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے کیسے الہی صفات کے مالک ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 42 سے 54 اس رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، اس کے بارے میں بیان ہے۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں اب تک جتنی غلط باتیں پھیل چکی تھیں، قرآن نے ان سب کی تردید کی۔ پہلے حضرت مریم کے مرتبہ اور مقام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا، ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد حضرت مریم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، تو اطمینان رکھ، میں اس کو دنیا اور آخرت میں بڑی عزت عطا کروں گا۔ اب وہ ابھی بچہ ہی ہوگا تو پاک دامنی اور برات کا اظہار کر دے گا، وہ خود ہی کلام کرے گا اور بڑا ہو کر اللہ کی باتیں کرے گا۔ اس بچے کی پیدائش پر تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کو الہ اور ابن اللہ بنا دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تعلیمات ہی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ وہ سچے اور برگزیدہ نبی تھے اور اس دین اسلام کی باتیں کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے قبل تمام انبیاء لے کر آئے تھے۔ اور دوسری بڑی دلیل ان کے وہ معجزات اور خوبیاں تھیں جو اللہ نے ان کو عطا کیں، اور جب وہ بحیثیت رسول نبی بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب و حکمت، خاص طور پر تورات اور انجیل کا علم لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی کے جانور میں پھونک مار کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ میں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے تندرست کرتا ہوں۔ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔
تمہیں اپنے گھروں میں جو کھا کر آتے ہو اور جو پیچھے چھوڑ کر آتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کی معجزانہ پیدائش، ان کی تعلیمات اور معجزات کا مدعا یہ تھا کہ انسانوں میں اللہ کا ڈر اور رسول کی اطاعت پیدا ہو اور معبود حقیقی کی بندگی اور شیوا زندگی بنائیں۔ بندگی کو شیوائے زندگی بنائیں۔ انسان دوسرے انسانوں کی غلامی اور اندھی تقلید سے آزاد ہو کر اللہ کی تعلیمات کے مطابق سیدھی راہ اختیار کریں۔ لیکن انہوں نے سیدھی راہ اختیار کرنے کی بجائے جو ہے ان کے خلاف ہی سازشیں کرنی شروع کر دیں۔